آخری ہتھیار قسط نمبر 26۔ گرو کرۂ ارض کے ہر ملک اور اس کے انتظامی امور پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ قوم، رایا، حکمران سبھی اس کے زیر نظر تھے۔ گرو جانتا تھا ہر رایا قومی حکمرانوں کے سامنے ہمیشہ سر خم کرتی ہے، اس لیے گرو اور اس کے چیلے اپنی حکمرانی کا تاج بلند رکھنے کے لیے حکمرانوں کا سہارا لیتے تھے، انہیں قوی اور مضبوط کرتے تھے اور ان کے دل و دماغ کو اپنی مٹھی میں قید رکھتے تھے۔ گرو اس وقت بلند کہکا لگاتا تھا جب دنیا کا سب سے طاقتور انسان امریکن صدر کو کہا جاتا تھا۔ گرو کہکا لگاتے ہوئے کہتا، دنیا کب جانتی ہے جسے وہ دنیا کا طاقتور شخص تصور کرتے ہیں، اس کا ہر کول و پھیل ہمارے تابع ہے، وہ ہماری باتیں فرمانبردار اولاد کی طرح من و ان مانتا ہے۔ گرو نے دبے الفاظ میں دنیا کو اپنا پیغام امریکن صدر جارج ڈبلیو بش کی زبانی سنایا تھا۔ کچھ پہ باور ہو چکا تھا اور کچھ سمجھ کر بھی نہ سمجھ بن رہے تھے اور کچھ بالکل بھی نہ سمجھ سکے تھے۔ صدر بش نے افغانستان اور عراق پر قبضے کے بعد کہا تھا، میں نے اپنے حالیہ اقدامات کے لیے براہ راست خدا سے قوت حاصل کی ہے۔ گرو نے اس بات سے ثابت کر دیا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی ناقابل تسخیر طاقت رکھتا ہے تو وہ گرو ہے۔ گرو سب کو اعلی کار بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس طاقت کے بلبوتے پر پوری دنیا میں اپنے مذہب کو فروغ دے چکا تھا، اس لیے اس نے کئی بار اپنی جاویرانہ قوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ جب چاہتا کسی بھی دو ممالک کو دست و گریبان کر کے اپنا مقصد پا لیتا تھا۔ اب تک گرو کی تعلیمات کا حجم بہت بڑھ گیا تھا۔ طاقت اور فریب کاری گرو کا خاص کارگر حربہ تھا۔ وہ موقع محل دے کر اس کا استعمال کرتا اور فتح پاتا تھا۔ ہاں، البتہ اسے شکست کی ذلت آمیز شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا اور یہ شکست اسے ہمیشہ ہی مسلمانوں کے ہاتھوں اٹھانا پڑی تھی۔ اس لیے اب گرو کی توجہ کا مرکز مسلمان تھے۔ بیشتر مسلمانوں کو وہ اندھا بے عقل بے شعور کر چکا تھا۔ ان کے اذہان و قلوب میں بدمعاشی، فحاشی، بدذاتی، غرور و تکبر، پاپی پن، سرکشی اور کئی باغیانہ خیالات کو موزن کر چکا تھا، اور اب یہی لوگ اس کے بہترین اعلی کار بنے ہوئے تھے اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے میں بہترین معاون کا کردار ادا کر رہے تھے۔ گرو ان معاون کاروں کو اپنی طاقت اور لاسانی منصوبہ بندی کے تحت کئی ممالک کا اقتدار اعلیٰ فراہم کر چکا تھا۔ عراق کو ایران کے ساتھ کئی سالوں تک گتھم گتھا رکھا۔ جب وہاں امن ہوا تو 1991 میں عراق کے فوجی صدر صدام حسین کو یوں ورغلایا کہ وہ مسلم ملک کویت پر چڑھ دوڑا۔ گرو نے اپنا پھینکا گیا جال مزید وسیع کر دیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ملا کر بظاہر کویت کو آزاد کروا دیا، مگر دونوں اطراف مرنے والے مسلمان تھے۔ یہ جنگ چھیڑنے کے گرو کے کئی مقاصد تھے۔ کویت پر اپنے ہم نواؤں کو قابض کر دیا تھا۔ عراق کویت پر حملہ آور نہ ہوتا تو اہم ممکن تھا وہ اسرائیل پر حملہ کر دیتا۔ یا گرو نے کمال دکھایا۔ صدام حسین کو کویت کے بعد سعودی عرب فتح کرنے کی ترغیب دینا شروع کر دی۔ جب وہ ذہنی طور پر آمادہ ہو چکا تو گرو نے سعودی شاہ کے دل و دماغ میں ڈیرے جما لیے۔ اسے اپنے بچاؤ کے لیے امریکہ کے سامنے دامن پھیلانے پر مجبور کر دیا، جس کے نتیجے میں 1.5 لاکھ امریکی فوج مستقل طور پر سعودی عرب میں ڈال دی گئی۔ جب گرو نے محسوس کیا اب صدام حسین کا کردار ختم ہو چکا ہے تو اس کا پتہ صاف کرنے کے لیے میدان سجا دیا۔ اس میدان میں ایک بار پھر مسلمانوں کو قتل کرنے لگے۔ عراق کا چپا چپا مسلمانوں کے خون سے رنگ کر اسرائیل کو محفوظ کر دیا گیا۔ عرب ممالک میں عوام الناس کو جلد نئی راہوں پر ڈالنے کے لیے گرو کی منصوبہ بندی جاری تھی۔ اس کے علاوہ گرو نے مسلمانوں میں ایک نئی اور انتہائی خطرناک روایت ڈال دی تھی۔ ترکی، مصر، تیونس، عرب امارات اور پاکستان میں مختلف ٹی وی چینلز پر قرآن پاک کی تفسیر وہ لوگ کر رہے تھے جو فلموں ڈراموں میں کام کرتے تھے۔ درس قرآن سیاسی کھلاڑی دیتے ہیں جو دن بھر سیاسی میدان میں ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں، جن کو اپنے مذہب کا ذرہ برابر علم نہیں، وہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے نظر آتے ہیں۔ گرو جب بھی ایسے مناظر دیکھتا اس کے اندر خوشی و طمانینت انتہائی گہرائی تک اتر جاتی تھی۔ اب اسے امید ہو چلی تھی کہ مسلمانوں کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ زوال مسلم کے بعد اس کے لیے عالمی حکومت بنانے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ پیٹ میں چھری گھونپ کر بروج نے ثابت کر دیا تھا کہ جذبات اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ شانی کو اس حرکت سے شدید جھٹکا لگا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ بروج سے جدائی کا مطلب اس کی تباہی ہے۔ اگر ہم نواز بروج کو اسپتال نہ پہنچاتا تو شانی کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا اور شاید اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا۔ بروج کی زندگی کی اصل روح شانی کی قربت کے اندر مضمر تھی۔ بروج کو کافی گہرا زخم آیا تھا۔ یہ پولیس کیس تھا، مگر ہم نواز نے جانے کیسے اسے ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ شانی جب اسپتال پہنچا تو بروج اسپتال کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ بروج کا زخم حیران کن حد تک بہت جلدی مندمل ہو چکا تھا۔ اب شانی کے لیے سب سے بڑا کام بروج کو کسی معقول ٹھکانے پر ٹھہرانے کا تھا۔ وہ ممی اور منازع کو عنقریب کرائے کے گھر میں شفٹ کرنے والا تھا۔ انہیں مناسب موقع پر بتا کر بروج کو گھر میں رکھا جا سکتا تھا، لیکن بروج کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ وہ شانی کی مصروفیت پر جرا کر رہی تھی۔ وہ کیا کرتا ہے، دن رات کہاں بسر کرتا ہے۔ شانی نے کچھ سچ کچھ جھوٹ کا سہارا لے کر اسے مطمئن کرنے کی ازحد کوشش کی، مگر بروج مکمل طور سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ بروج نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ مجھے صرف تمہارا ساتھ رہنا ہے
شانی کے پاس اس کے سوا کچھ چارہ نہیں تھا کہ وہ امجد بخاری اور حمزہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا۔ دونوں نے اس کی بات صبر و تحمل اور پورے ارتکاز کے ساتھ سنی۔ بات کی تکمیل پر امجد بخاری بولے، شانی یہ تمہارے لیے بہت سیریس مسئلہ ہے۔ بروج کی جنونی محبت ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ میں خود یہ بات سوچ کر بہت پریشان ہوں سر جی۔ شانی کے لہجے میں پریشانی آیا تھی۔ ایک بات بتاؤ شانی۔ ہاں بولو حمزہ۔ تم نے بروج کی محبت کا احوال تو بتا دیا مگر اپنی پوزیشن واضح نہیں کی۔ یہ بتاؤ تم کہاں کھڑے ہو؟ حمزہ کے سوال پر سر جی نے زیر لب مسکرا کر حمزہ کو دیکھا، پھر پلکیں اچکتے ہوئے بولے، ہاں یہ سوال میں کچھ دیر بعد پوچھنے والا تھا۔ حمزہ نے جلدی کر دی، تو بتا دو۔ شانی چند لہجے رک کر بولا، میں بروج کی محبت سے انکار نہیں کر سکتا سر جی، لیکن میرے لیے سب سے اہم میرا مشن ہے۔ میں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ شانی کے لہجے میں عزم تھا، اور ویسے بھی سر جی ان دنوں ہم پر کام کا بہت بوجھ ہے۔ تمہارے جذبات تمہارے کام کے شاہد ہیں شانی، یہ اپنی جگہ اتنے قوی ہیں کہ ان پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں بات تمہاری نہیں بروج کی ہے۔ تم اپنا سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو، کیا بروج بھی تمہیں قربان کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے؟ امجد بخاری نے اسے تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، سر جی شانی کی باتیں گواہ ہیں، بروج خود کو پیار کی خاطر گنوانے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن حمزہ کہتے کہتے رک گیا، پھر بولا، لیکن وہ کبھی شانی کو کھو نہیں سکے گی۔ پھر تمہارے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ بروج سے دلروک بات، مطلب سر جی بروج کو اصل حقائق سے آگاہ کرنا ہوگا۔ شانی کون سی راہوں کا مسافر ہے اور اس کی منزل کیا ہے؟ سر جی نے طویل ہنکارا بھرا، پرسوچ نگاہوں سے شانی کو دیکھا اور بولے، شانی کہ حمزہ ٹھیک قیاس کرتا ہے؟ سر جی اگر حمزہ ٹھیک بھی کہہ رہا ہے تو آپ کی اجازت کے بنا میں ایسا نہیں کر سکتا کہ بروج کو اپنی خفیہ مصروفیت بتاؤں یا اسے اپنے ساتھ شامل کروں۔ شانی بروج کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر حق اور سچ پر سوچا جائے تو حمزہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس صورتحال میں اگر تم خود بروج پر اعتماد کرنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے سر جی، میں بروج سے بات کرتا ہوں، جو بھی فیصلہ ہو مجھے بتانا، کیونکہ اس کے بعد تم لوگوں کو نکلنا ہے۔ جی بہتر۔ شانی نے پہلی فرصت میں بروج کو گوش گزار سارا ماجرا کیا تو وہ انتہائی جوشیلے لہجے میں جواب میں بولی، شانی میں پہلے تم سے محبت کرتی تھی مگر اب عشق کرتی ہوں۔ تمہارے انتخاب پر مجھے فخر ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میں ایسے شخص سے پیار کرتی ہوں جو ہر لحاظ سے محبت کا پیکر ہے، جو مجموعہ عشق ہے، جس کے دل میں میری محبت تو ہے، وطن کی محبت بھی کوٹ کوٹ کر بھری پڑی ہے۔ اس نے شانی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بروج تمہیں سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم کوئی فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ شانی؟ بروج نے چونک کر پوچھا، پھر خود ہی بولی، فیصلہ تو پہلے ہی گوریا بستی میں کر چکی تھی۔ جب تمہیں اپنے گھر کے کمرے میں دیکھا تھا میرے دل پر تمہارے ساتھ جینے مرنے کا، تبھی فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ بروج تم میری محبت نہیں، والدین کے اموات کے بعد میری ذمہ داری بھی ہو۔ میں تمہارے گھر اور زندگی کی تمام سہولیات فراہم کروں گا، اور اگر چاہو تو تمہاری شادی بھی۔ ایک منٹ شانی، مزید کچھ کہنے سے پہلے میری بات سن لو۔ بروج شاید شانی کا مدعا سمجھ گئی تھی، وہ فرد جذبات میں آگے کو سرک گئی۔ شانی کا ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ شانی میں نے پہلے بھی تمہیں بتا دیا تھا، تمہارا ساتھ یا موت، میں تمہارے سوا مر سکتی ہوں نہ جی سکتی ہوں۔ اب فیصلہ میں نے نہیں تم نے کرنا ہے۔ بروج تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے اپنی جان اپنے وطن کے لیے وقف کر دی ہے۔ تم اپنے وطن کی خاطر جان وقف کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں شانی؟ تمہاری پیروی میں بھی ایسا کر سکتی ہوں۔ بروج تم میری خاطر اپنی جان، تمہاری خاطر جان سے انکار نہیں شانی، مگر پاکستان میرا بھی وطن ہے، اپنے وطن کے لیے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گی۔ کیا ہوا؟ میں ایک لڑکی ہوں جس کے سینے میں غریب کا دل دھڑکتا ہے۔ شانی میں بھی پاکستانی ہوں اور میرے دل میں بھی وطن کے جذبات کا سمندر موجزن رہتا ہے۔ تم اس میدان میں مجھے کبھی پسپا نہیں پاؤ گے۔ بروج کے الفاظ و انداز میں حب الوطنی کا الاؤ پھوٹ رہا تھا۔ شانی نے اسے بے اختیار گلے سے لگا لیا۔ تم جیت گئی ہو بروج۔ شانی اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بروج اس کے سینے میں چہرہ چھپائے انوکھی لذت سے آشنا ہو رہی تھی۔ باہم مشوروں سے بروج امجد بخاری کے گروپ میں شامل ہو چکی تھی۔ اب اس کی باقاعدہ ٹریننگ جاری تھی۔ ابتدائی چند دنوں کی حیران کن رپورٹ امجد بخاری کو مل چکی تھی۔ بروج ناقابل یقین حد تک پھرتیلی، عقل و فراست میں کامل اور مضبوط اعصاب کی مالکہ ثابت ہوئی تھی۔ اس کے انسٹرکٹر رضوان ماجد کا خیال تھا کہ بروج بہت جلد لڑائی کے تمام رموز سیکھ جائے گی اور عملی میدان میں کسی بھی طاقتور، مضبوط اور جوان مرد سے کم ثابت نہیں ہوگی۔ شانی کے لیے صورتحال تسلی بخش تھی۔ بروج اس کے ساتھ کام کرے گی اور ہمہ وقت اس کے سنگ رہے گی۔ فاروق بلوچ نے دوران تشدد کچھ اہم انکشافات کیے تھے۔ اس نے نثار پور کی پہاڑیوں میں جوزف اور بوتھم کا مشن عیاں کر دیا تھا۔ تاہم امجد بخاری کا خیال تھا وہ مشن جیسا چاہتے تھے ہو چکا ہے۔ پورے علاقے میں منو واٹر کا رواج عام ہے، جس کے سدباب کے لیے پوری مہم چلانے کی ضرورت تھی، جس کا وقت ان کے پاس نہیں تھا۔ تاہم چند دوسری اہم باتیں اس کے علم میں آئی تھیں جس سے انہیں آگے بڑھنے کے کلو ملے تھے۔ فاروق بلوچ کے مطابق ہوم منسٹر عبدالباری کے غیر ملکی گروہ سے رابطے ہیں۔
ہوم منسٹر عبد البارک نے ہی انہیں تمام ضروری وسائل فراہم کر رکھے ہیں جس سے وہ نثار پور جیسے مشن پر پاکستان کے دیگر علاقوں میں جہاں قدرتی پانی پر انحصار زیادہ ہے کام کیا جا رہا ہے۔ حیدر عباس ایک انتہائی اہم نام جس گروپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ حیدر عباس کا اپنا ایک منظم انتہائی متحرک گروپ ہے جس سے وہ ہر قسم کے کام لیتا ہے۔ کوئٹہ شہر اس کے گرد و نواح میں ہونے والی اکثر تخریبی کارروائیوں اور فرقہ واریت کی وارداتوں میں حیدر عباس کا ہاتھ تھا۔ تاہم فاروق بلوچ حیدر عباس کے ٹھکانے سے لا علم تھا، نہ ہی غیر ملکی گروہ کا کوئی حتمی ٹھکانہ علم میں آیا تھا۔ یہ گروہ کس ملک سے تعلق رکھتا تھا فاروق بلوچ یہ بات بتانے سے بھی قاصر تھا۔ امجد بخاری نے حیدر عباس کی تلاش شروع کر دی تھی، جبکہ شانی کا خیال تھا عبد الباری کو بھی فاروق بلوچ کی طرح اچک لیتے ہیں، جو کچھ اس کے اندر ہوگا اگل دے گا۔ مگر حمزہ اس کی بات سن کر بولا، میرے خیال میں ابھی ہوم منسٹر کی نگرانی کرنی چاہیے۔ حمزہ نے کہتے ہوئے رائے طلب نگاہوں سے امجد بخاری کو دیکھا جو گہری سوچ میں مگن تھے۔ فاروق بلوچ کی نعش ملنے کے بعد عبد البارک سے ملنے والے افراد چکنے ہو گئے، شاید خفیہ نگرانی کا خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ سر جی، اگر ہم عبد البارک کو اغوا کریں تو کم از کم ہمیں ان کا ٹھکانوں پر حملہ ضرور کرنا چاہیے جو فاروق بلوچ نے بتائے ہیں۔ شانی کی اس تجویز پر امجد بخاری نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ ممکن ہے شانی، فاروق بلوچ نے ہمیں 3 خفیہ ٹھکانے بتائے ہیں۔ سر جی، خوش قسمتی سے ہم پنجاب میں موجود ہیں۔ فاروق بلوچ جن ٹھکانوں کی نشاندہی کی ہے ان میں سے 2 پنجاب میں جبکہ ایک کوئٹہ کے مضافات میں ہے، حمزہ نے کہا۔ ہاں حمزہ، اور ہمیں تینوں ٹھکانوں پر بروقت کارروائی کرنی ہے۔ پنجاب کے دونوں ٹھکانوں پر تم اور شانی اور 2 بندے لے کر کارروائی کر سکتے ہو۔ کوئٹہ والے ٹھکانے پر میں طلحہ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، اس کے ساتھ شہریار اور عبداللہ جا سکتے ہیں۔ امجد بخاری نے سامنے رکھا وہ نقشہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سر جی، ہم کل رات کارروائی کرتے ہیں، مگر میرے اور حمزہ کے ساتھ جائے گا کون؟ شانی فوراً بولا، اس کا بندوبست ابھی کیے دیتے ہیں۔ سر جی نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا۔ راجہ جنید، مجھے 4 قابل اعتماد اور چست و چالاک آدمی چاہیے۔ امجد بخاری نے کہنے کے بعد 1 منٹ تک دوسری طرف کی گفتگو سنی، پھر کہا، ٹھیک ہے، انہیں آج شام ہی پہنچا دو۔ کل رات ہم نے 2 اہم ٹھکانوں پر کارروائیاں کرنی ہیں۔ امجد بخاری نے ریسیور کریڈٹ پر رکھنے کے بعد شانی سے کہا، شانی، تم نے گجرات میں واقع فارم ہاؤس پر حملہ کرنا ہے، تمہارے ساتھ راجہ جنید کے بھیجے گئے 2 بندے جائیں گے۔ امجد بخاری نے لہجہ بر توقع کے بعد کہا، تم چاہو تو بروج کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہو، مجھے رضوان ماجد نے اس کی بہت اچھی رپورٹ دی ہے، اس سے اس کی آزمائش بھی ہو جائے گی۔ اوکے سر جی، میں بروج کو کال کر کے بلوا لیتا ہوں۔ حمزہ، تم اور شرجیل 2 بندوں کو لے کر اسلام آباد والے ٹھکانے پر حملہ ور ہو گئے۔ کوئٹہ میں طلحہ ہوگا، تم سب کو میں حملے کا کوشن دوں گا تاکہ بیک وقت کارروائی کی جا سکے۔ سر جی کے ساتھ مل کر وہ 2 گھنٹوں تک اس پروگرام پر ڈسکس کرتے رہے تھے۔ بروج شانی کی کال پر دوسری صبح راولپنڈی پہنچی تو شانی اسے خوشگوار حیرت کے ساتھ دیکھتا رہ گیا۔ بروج اس کی نظروں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اس نے شوبز ماڈل کی طرح کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور پلکوں کے اشارے سے پوچھا، کیسی لگ رہی ہوں؟ بروج، یہ تم ہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کسی لڑکی کا خول چڑھا رکھا ہے؟ بھئی کمال کر دیا تم نے۔ شانی کے لہجے میں حقیقی داد و تحسین تھی۔ بروج کے بال جدید ڈیزائن میں تراشے ہوئے تھے، بلو جینز سرخ دھاری دار شرٹ اس پر بہت جچ رہی تھی، پاؤں میں سفید جوگر تھے۔ ہلکے میک اپ کے ساتھ اس کا روپ مزید نکھر گیا تھا۔ وہ جدید دنیا کی فیشنیبل ماڈل لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، مجھے خوشی ہے شانی، تم لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے۔ آج میرا پہلا مشن ہے، میں سر جی کو مایوس نہیں کرنا چاہتی۔ ویری گڈ بروج، ہمیں یقین ہے تم ہمیں کبھی مایوس نہیں کرو گی۔ شانی نے اس کا شانہ محبت سے تھپ تھپایا۔ گاڑی میں ان کے ساتھ راجہ جنید کے 2 بندے طارق محمود اور حافظ قمر علی موجود تھے۔ وہ اس علاقے سے مکمل واقفیت رکھتے تھے، جبکہ شانی نے ہاتھ سے فارم ہاؤس کا نقشہ بنوایا تھا۔ رات کے 12 بجے وہ مشن کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ انہیں 3 گھنٹوں کا طویل سفر کرنا تھا۔ حافظ قمر علی ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کے ساتھ طارق محمود براجمان تھا، جبکہ بروج اور شانی عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ روشن نواز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بروج کی موجودگی اور چھو جانے والی قربت باعث سے مسرت تھی، یوں لگتا تھا گاڑی میں ساری مسرتیں اور خوشبوئیں سمٹ آئی ہیں۔ روشن نواز شانی کا مشکور تھا جس نے بروج کو ہم سفر بنا لیا تھا۔ بروج سے روشن نواز کی ساری خوشیاں اور غم وابستہ ہو چکے تھے۔ شانی کی سوچ میں اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے صاف و شفاف تالاب کی طرح ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ بروج کی غربت نے اس کے سارے غموں کو دھو ڈالا تھا۔ دونوں پیار کی کئی منازل طے کر چکے تھے۔ وہ تنہائی کے لمحات میں ایک دوسرے پر گھنگور گھٹا کی طرح برستے تھے اور گہرے بادلوں کی طرح ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے تھے۔ بروج پیار میں بہت جذباتی تھی، وہ سب کچھ کر سکتی تھی، بس شانی سے دور رہنا اس کے لیے محال تھا۔ گاڑی چھوٹے بڑے راستوں سے گزر رہی تھی، انہیں سفر میں 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ حافظ قمر علی اور طارق محمود خاموش تھے۔ شانی بروج کی سانسیں اور آنکھوں باہم گفتگو کر رہی تھی۔ شانی نے شیشوں سے باہر گھوپ اندھیرے میں نظر دوڑائی۔ 1 میٹر سے آگے دیکھنا بہت مشکل تھا۔ فضا میں فصلوں کی سرسراہٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کھیتوں کے بیچ چل رہے ہیں۔ راستے کے نشیب و فراز سے گاڑی کی سپیڈ مدھم تھی۔ حافظ قمر بیک میرر پر گاڑی کے ہیڈ لائٹس دیکھ کر بولا، شانی بھائی، مجھے لگتا ہے ہمارے پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ چلتے جائیے،
हमें रोका गया तो देखा जाएगा। आप थोड़ा आहिस्ता चलें, पीछे वाली गाड़ी को गुजरने दें। शान और ब्रूज किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के बिल्कुल तैयार बैठे थे। जी बेहतर, वैसे भी उसकी रफ्तार खासी तेज़ है। दरमियानी फासला कम हो रहा था। हाफिज कमर का ख्याल दुरुस्त था। 5 मिनट बाद एक के बाद दीगरे 2 तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ गुजरी तो शानी के चेहरे पर सोच की लकीरें नमूदार हो गई। अंधेरे की वजह से वो 2 गाड़ियों का अंदाज़ा नहीं लगा सके थे। दोनों पुलिस की गाड़ियाँ थीं। इनमें से एक थोड़ा आगे जाकर रुक गई थी। हाफिज कमर को भी रुकना पड़ा क्योंकि पुलिस वैन रास्ते के दरमियान रुकी थी। हाफिज कमर, आप इनसे बात कीजिएगा। शानी ने हवालदार और कांस्टेबल को अपने बढ़ते देखकर कहा। हाँ जी सरकार, कित्थे जा रहे हो और कित्थों आए हो? हवालदार ने करीब आते ही सवाल किया। इसकी ताराना नजरें गाड़ी के अंदर का जायजा ले रही थी। शानी और ब्रूज को इसने बगौर देखा। कमर ने जवाब देते हुए कहा, गुजरात शहर से आए हैं जनाब, और चकियाँ जाना है। शहर से चकियाँ गांव का रास्ता पेंट मोलादास से होकर गुजरता है। तुम लोग यहाँ घूम रहे हो? हवालदार ने मशकूक निगाहों से देखा। वो दौरान गुफ्तगू कई बार बुरूज को देख चुका था। वजह फरमाया, हवालदार साहिब, मगर हमें पहले सरवान जाना है, वहाँ से होते हुए चकियाँ जाएंगे। रात के 2 बजे सरवान क्या करना है? हवालदार इनके मामले में मशकूक हो गया था। वो मेरा कज़न है और हवालदार साहिब रात इसी के पास गुजारनी है। चकियाँ तो हम इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे। ये लोग मुझे पंजाब के नहीं लगते। इस बार हवालदार ने रूई सुखन शान ब्रूज की तरफ करते हुए कहा, आपकी नज़र और परख कमाल है हवालदार साहिब, ये हमारे मेहमान हैं, बलूचिस्तान से आए हैं। हाफिज कमर ने दानिस्ता लहजे में तारीफ का तड़का लगाया जो कारगर साबित हुआ। हवालदार अपनी तारीफ सुनकर नम लहजे में बोला, शायद तुम लोगों को इल्म नहीं, सरवान गांव से थोड़े आगा बम धमाका हुआ है। वो अच्छा जी, हमें वाकई नहीं पता। हाँ, हम लोग वहीं जा रहे हैं। दूसरी गाड़ी में इंस्पेक्टर रशीद मौजूद हैं। इन्हीं के हिदायत पर तुम लोगों को चेक किया गया है। आप मुझे फर्शनास हवालदार लगते हैं। प्लीज़ हमें बताइए कि अगर हालात मुख्तूश हैं तो हम वापस पलट जाते हैं। शानी समझ गया था कि हवालदार खुशामद पसंद है, इसलिए इसके लहजे में भी भरपूर तारीफ थी। सरवान गांव के हालात ठीक होंगे। धमाका गांव से बाहर फार्म हाउस में हुआ है। हवालदार कहते हुए सीधा खड़ा हुआ, फिर सिपाही से बोला, चल रब नवाज, ये लोग अपने काम दे नहीं। पुलिस से जान छूट गई थी मगर शानी खटक गया था। इसका हदफ भी सरवान गाँव से बाहर एक फार्म हाउस था, जबकि बम धमाका भी फार्म हाउस में हुआ था। शानी भाई, कहीं हमारे हमले की खबर हमसे पहले तो नहीं पहुंच गई? मुझे भी ये खदशा है तारिक, मगर ये कैसे मुमकिन है शानी? बुरूज के लहजे में हैरत थी। हमारे मिशन की चंद मखसूस आदमियों के अलावा किसी को खबर नहीं। फिलहाल कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। कमर, आप धीमी रफ्तार से चलें, पुलिस वैन को निकल जाने दें। शानी की हदायत पर कमर ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी थी। हम नवाज, तुम आगे जाकर हालात की खबरगिरी करो। शानी के हुक्म पर हम नवाज ने इसे हालात का जायजा लेकर बताया। पूरा सरवान गांव इस वक्त जाग रहा है क्योंकि फार्म हाउस में शदीद धमाका हुआ है जिससे लोगों में खौफ और रास फैल चुका है, और ये वही फार्म हाउस है जो आप लोगों का हदफ था। शानी के लिए खबर परेशान कुन थी। वो भी सोचों में गुम था कि अमजद बुखारी की कॉल आने लगी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। शानी, आप लोग कहाँ हो? सर जी, हम अभी सरवान गांव पहुंचने वाले हैं। ताहम बुरी खबर यह है कि फार्म हाउस को बम धमाके से उड़ा दिया गया है। मुझे भी इसी बात का डर था, तभी फ़ोन किया था। दूसरी तरफ से अमजद बुखारी की बात पर शानी को हैरत हुई। सर कह रहे थे जिन दूसरे 2 ठिकानों पर हमला के लिए ग्रुप रवाना किए गए थे, इन्हें भी नाकामी हुई क्योंकि वो ठिकाने भी धमाकों से उड़ा दिए गए हैं। सर, जिसका मतलब है हमारे हमलों की मुखबरी हो चुकी थी। नहीं शानी, मस्बत सोच रखनी चाहिए। मेरे ग्रुप का हर फर्द काबिल एतमाद है, मैं किसी पर शक नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता दूसरे इम्कानात पर सोच रहा हूँ। वो क्या सर जी? ये ठिकाने में फ़ारूक बलोच ने बताए थे और हमने फ़ारूक बलोच की लाश फेंक दी थी। यकीनन वो लोग लाश मिलते ही चुकन्ने हो चुके होंगे और ये मुमकिन है कि इन्हें पता हो कि फ़ारूक बलोच को कौन कौन से ठिकानों का इल्म है, इसलिए एहतियातन ठिकाने तबाह कर दिए गए। सर जी, ऐसी सूरत में इन्हें खाली कर देना भी काफ़ी था, जबकि इन्हें ताकतवर बमों से उड़ाया गया है। शायद इन्हें ऐसा साजो सामान हो जिसे मुंतकिल करना दुश्वार हो सकता है। सर जी, आप तारिक को वहाँ निगरानी के लिए छोड़कर वापस आ जाएं। ओके सर जी। शानी ने राब्ता मुनक़ते किया और हाफिज कमर से बोला, हमें वापस चलना होगा। तारिक को फार्म हाउस ड्रॉप कर दो। हाफिज कमर कुछ कहने के लब खोल रहा था कि दफतर इन पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। गोलियों की बौछार इस कदर शदीद थी कि इन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला था।